تقولوا یوم القیامت، یہ میں گواہی کا پروسیس اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو انا کہ ہم کننا تھے انہاذا اس بات سے غافلین غافل بے خبر، او تقولو یا تم یہ کہو انما اشرکا آباؤنا کہ بے شک شرک کیا ہمارے آباؤ اجداد نے من قبل پہلے، وکننا اور ہم تھے ذریتاً ان کی نسل من بعدہم ان کے بعد میں، تو کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے پہلے کیا تھا؟ افتہلکنا کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں بما اس پر جو فعلا کیا تھا المبتلون باطل لوگوں نے، غلط کار لوگوں نے۔ وکذالک دیکھو اسی طرح نفصل الآیات ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر پیش کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، شاید یہ لوگ سدھر جائیں۔ وَاتْلُ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان کیجئے علیہم ان کے سامنے نبا الذی اس شخص کا قصہ، اس شخص کی خبر، اس شخص کا حال آتینہ ہو جس کو ہم نے دی تھیں آیاتنا اپنی آیات، فنسلخا منہا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشیطان آخر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا تو ہم ان آیتوں کے ذریعے اس سے بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ لیکن وہ تو اخلد الی الارض زمین ہی کی طرف جھک گیا، یعنی نیچوں میں شامل ہو گیا، بلندیوں میں جانے کی بجائے وہ تو اس نے پستی اختیار کی، واتبع ہواہ اور اپنی ہی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، فمثلہ تو اس کی مثال کمثل الکلب ایک کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ اگر آپ اس پر حملہ کریں، یلہس تو وہ پھر بھی زبان لٹکاتا ہے، رال ٹپکاتا ہے، او تترکھو یا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، یلہس پھر بھی وہ رال ٹپکاتا ہے، اپنی زبان لٹکائے رکھتا ہے، ہرس اور لالچ کی وجہ سے کہ کچھ اس کو مل جائے۔ ذالکا یہ مثل و مثال ہے القوم الذین ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فقصص القصص آپ ان کے سامنے قصے بیان کرتے رہیں، قرآن کی حکایات ان کو سناتے رہیں، لعلہم شاید کہ وہ یتفکرون کچھ غور و فکر کریں۔ بری ہے مسالہ مثال القوم اس قوم کی، ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم اور اپنے آپ پر کانوا یظلمون وہ ظلم کرتے رہے۔ من یہد اللہ جس کو اللہ ہدایت بخشے، فہو المہتدی تو وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ گائیڈڈ ہے، وہی راہ راست پاتا ہے۔ ومن یضلل اور جس کو اللہ گمراہ کرے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے، فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ ہیں جو ناکام نامراد ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ اور ذرانا اور ہم نے پیدا کیا لجہنم جہنم کے لیے کثیرا من الجن بہت سے جنوں کو، والانس اور بہت سے انسانوں کو۔ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہم قلوب ان کے پاس دل تو ہیں، لا یفقہون بہا لیکن وہ ان سے سوچتے اور ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین اور ان کی آنکھیں بھی ہیں، لا یبصرون بہا مگر وہ بصارت نہیں رکھتے، وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان اور ان کے کان بھی ہیں، ان کے پاس کان ہیں، لا یسمعون بہا مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں کل انعام جو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الغافلون جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے الاسماء الحسنی تمام اچھے نام ہیں، یعنی اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے۔ فادعوہ بہا تو تم ان کو انہی ناموں سے پکارو، اللہ تعالیٰ کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا اور تم چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو یلحدون جو الحاد کرتے ہیں فی اسماء ہی اس کے ناموں میں، یعنی اللہ کے برے نام رکھتے ہیں،
جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ سیجزونا، ان کو بدلہ ملے گا، ما کانوا یعملون، ان کاموں کا، ان حرکتوں کا جو وہ کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جو ہم نے پیدا کیے، امتن، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون بالحق کی، جو ہدایت دیتا ہے حق کے مطابق، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ آخری دو رکوع سورہ اعراف کے، اور کل انشاءاللہ ہم سورہ انفال شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، سنستدرجہم، ہم بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، من حیثو، ایسے طریقے سے، لا یعلمون، جو انہیں معلوم نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اِنَّا، بے شک، قیدی، میری تدبیر، میری چال، متین، پکی ہے، یعنی اس کا کوئی توڑ نہیں، یہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، یہ ایرر لیس ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کا ساتھی مجنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، بے شک وہ تو صاف صاف متنبع کر رہا ہے، ان کو وارن کر رہا ہے۔ رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع اور صحیح الدماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکا یک وہ لوگ آپ کو مجنوں کہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ جنون کا الزام ان باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے، بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے، آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے، کون سی بات بے تکی، بے اصل اور غیر معقول ہے؟ اگر یہ آسمان اور زمین کے نظام پر غور کرتے یا خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو بغور دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کا ماننا، رب کی بندگی کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری اور جواب دہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے، اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور اللہ کی مخلوق کا ذرہ ذرہ اس بات پہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور صحیح الدماغی سے کہہ رہا ہے۔ اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں، یعنی انہوں نے زمین اور آسمان کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، وما خلق اللہ من شیء، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے، وان اور قریب ہے، ان یکونا، کہ ہو، قد اقترب اجلہم، ان کی مدت زندگی جو ہے یا مہلت زندگی جو ہے وہ پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو۔ فبأی حدیث، تو کس بات پر، بعدہ، اس بات کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، یعنی آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں۔ من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، فلا ہادی لہ، اس کا کوئی رہنما، کوئی گارڈ نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، بھٹکتے ہوئے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کی گھڑی کے بارے میں، ایان مرساہا، ایانا بھی کوشچن ورڈ ہے، کب، مرساہا، یہ آئے گی، قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی۔ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا، اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا، الا ہوا، مگر وہی، یعنی وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بہت سخت وقت ہوگا آسمانوں اور زمین میں۔ لا تاتیکم، یہ تمہارے پاس نہیں آئے گی، الا بغتۃ، مگر اچانک ہی۔ یسألونکا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے متعلق، کأنکا، گویا کہ آپ، حفی عنہا، اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔
قل کہہ دیجئے انما بے شک علمہا اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے ولیکن لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی میں اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں رکھتا نفعاً کسی نفع کا ولا ضرراً اور نہ ہی کسی نقصان کا الا ما شاء اللہ مگر جو چاہتا ہے اللہ وہی ہو کر رہتا ہے۔ ولو کنتو عالم الغیبہ اور اگر میں غیب کے علم کو جانتا ہوتا، مجھے غیب کا علم ہوتا، لستکثرت من الخیر تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، میں کثرت سے نیکیاں کرتا، وما مسنی السوء اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، ان انا الا نذیر و بشیر میں تو ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کو جو میری بات مانے۔ مطلب یہ کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہو، اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے قبل از وقت آگاہ ہو کر بچ جاتا اور کتنے فائدے محض پیشگی علم کی بدولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیتا۔ پھر یہ تمہاری کتنی بڑی نادانی ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ هو الذی وہی اللہ ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، وجعل اور پھر بنایا، منہا اسی سے، زوجہا یعنی اس کی جنس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، حملت حملا خفیفا تو ایک خفیف سا حمل رہ گیا، فمرت بہی اور جسے وہ لیے لیے چلتی پھرتی رہی، فلما اثقلت پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گئی، دعوا اللہ تو ان دونوں نے دعا کی، یعنی مرد نے بھی اور عورت نے بھی، ربہما اپنے رب سے، دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی، لئن اگر آتیتنا تو نے ہمیں دیا، صالحاً ایک اچھا سا بچہ، لنکونن من الشاکرین تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ دو احادیث ہیں کہ جو شخص صبح و شام تین تین مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کہے تو یہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی یہ تین صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو تین تین مرتبہ روزانہ صبح اور شام کو پڑھی جائیں تو یہ ان کے لیے ہر چیز سے کافی ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے جس کی میں پکچر بھی سینڈ کر رہی ہوں، یہ دعا یاد کر لیں کہ جو شخص تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کہے تو کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، تو یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو تین مرتبہ پڑھ لیا کریں صبح اٹھ کے۔ کر لیتے ہیں اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے، وعائذنی اور تو مجھ کو بچا، من شر نفسی میرے نفس کی برائی سے، اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا کرم کا فرمانے والا ہے، تو حب العفو تو معاف کرنے کے عمل کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی لہٰذا میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہم مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی میرے دل کو ثابت رکھ، علی دین کا اپنے دین پر۔ اللہم مصرف القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا تو ہمارے دلوں کو پھیر دے، علی طاعتک اپنی اطاعت پر۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔